إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، دنیا میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ قربانی کرتے ہیں، ہماری خاطر قربانی کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستے سجھاتے ہیں۔ راستہ نہیں، راستے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع اور بہت سے طریقے ہیں، لیکن سب سے زیادہ قریب ترین راستہ، سب سے زیادہ قریب ترین راستہ، سب سے زیادہ شارٹ کٹ، سب سے زیادہ جلد اللہ تک پہنچانے والا راستہ وہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی ہے۔ مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا، مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس کی برکت سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، اس نے ساری زندگی زنا کیا، ساری زندگی بدکاری میں گزاری۔ ایک دفعہ وہ کہیں جا رہی تھی تو راستے میں اس نے ایک کنویں کو دیکھا، کنویں کے کنارے پر ایک کتا بیٹھا تھا جس کو اتنی شدید پیاس لگی تھی کہ اس کی زبان باہر آ گئی تھی۔ ابھی یہ فاحشہ جس نے ساری زندگی بدکاری کی، اس کتے کو پیاسا دیکھا، پریشان ہو گئی، کہنے لگی اب کیا کروں اس کے لیے۔ اتنی پریشان ہوئی کہ ادھر ادھر اس نے دوڑ لگائی، ادھر ادھر اس نے کوئی ڈول ڈھونڈا، کوئی رسی ڈھونڈی، لیکن نہ ڈول ملا نہ رسی ملی۔ اب کرے تو کیا کرے؟ اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس کو اسی حال میں پیاسا چھوڑ کے آگے چلی جائے۔ منزل تو آگے تھی، لیکن یہ کتے کو پیاسا دیکھ کر بے قرار ہوئی، اور پھر اس نے ایک بہت بڑا کام کر دیا۔ کیا کیا؟ اس نے اپنا جوتا اتارا۔ اس کا جوتا چاروں طرف سے پیک تھا، جیسے موزہ ہوتا ہے ایسے، جیسے فوجیوں کا بوٹ ہوتا ہے ایسے۔ اس نے وہ جوتا اتارا،
اور اس جوتے سے ڈول والا کام لیا، بالٹی والا۔ اب اس کو نیچے کیسے بھیجے؟ تو اس نے اپنی چادر اتار دی۔ اس زمانے کی فاحشہ بھی چادر اوڑھتی تھی۔ اس نے چادر اتاری، اس چادر میں اپنے اس جوتے کو باندھا اور اس کو کنویں میں اتارا، اور کنویں سے اپنے جوتے کو پانی سے بھر کر باہر نکالا اور کتے کے سامنے اس نے پانی ڈالا۔ جب کتے نے پیا اور کتا ٹھیک ہو گیا، کتے کا جگر ٹھنڈا ہو گیا، تو فاحشہ کو بھی سکون ہوا اور پھر وہ آگے چلی گئی۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اپنے وقت پر اس فاحشہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی زندگی بھر کے زنا اور زندگی بھر کی بدکاری کو پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ اس نے میرے ایک کتے پہ رحم کیا تھا، لہٰذا میں بھی آج اس پہ رحم کرتا ہوں، اس کو معاف کرتا ہوں اور اس کو جنت دیتا ہوں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کی فیملی ہے۔ فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مخلوق کو راحت دینا، مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا، مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اور اس کے بالمقابل ہمارے نبی نے بنی اسرائیل کی ایک عبادت گزار عورت کا بھی واقعہ بیان فرمایا۔ وہ بڑی عبادت گزار تھی، تہجد گزار تھی، شب بیدار تھی، اللہ کو راضی کرنے والی تھی۔ اس کے گھر میں ایک بلی تھی، وہ آئے دن اس کا دودھ پی جاتی، اس کا گوشت کھا جاتی، اس کا کھانا خراب کر دیتی۔ ایک دفعہ اس عورت کو آ گیا غصہ، عبادت گزار تھی، عورت کو غصہ آ گیا۔ اس نے کسی طریقے سے بلی کو پکڑا اور اس کو رسی سے کسی ستون سے باندھ دیا، پلر سے اس نے باندھ دیا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اس کم بخت عورت نے نہ اس بلی کو آزاد کیا کہ وہ جا کے زمین سے خس و خاشاک کھا کے اپنے پیٹ کا گزارا کرے، نہ اس نے خود اس کو کھانے کو کچھ دیا۔ اسی طرح وہ 3 دن بلی بندھی رہی، نہ اس کو کھانے کو ملا نہ اس کو پینے کو ملا، اور وہ اسی حال میں بلی پیاسی اور بھوکی مر گئی۔ جب یہ عورت مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئی اور اس کی عبادتیں پیش ہوئیں، اس کی تہجد پیش ہوئی، اس کی لمبی لمبی نمازیں پیش ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ اس نے میری ایک بلی پہ رحم نہیں کھایا، لہٰذا میں بھی اس پہ رحم نہیں کھاتا، اس کی ساری عبادتیں مردود ہیں، اسے دوزخ میں ڈال۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے زیادہ قریب ترین راستہ، سب سے بڑا شارٹ کٹ، سب سے زیادہ جلد اللہ تک پہنچانے والا راستہ وہ مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہے، مخلوق کے ساتھ خیر خواہی ہے، مخلوق کے کام آنا ہے، مخلوق کی دعائیں لینا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربتن، من نفس عن مؤمن کربتن نفس اللہ عنہ کربتن من کرب یوم القیامہ، جو کسی پریشان کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ اسے محشر کی پریشانی سے بچائے گا، اللہ اسے محشر کی پریشانی سے بچائے گا۔ اتنا اللہ کو پیارا ہے اس کا بندہ، اتنی اللہ کو پیاری ہے اس کی مخلوق۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک کتے کو دیکھا، اس کتے پر خارش کا مرض لگ گیا تھا، گرمی، خارش، کتا پریشان ہو رہا ہے، کتے کے پاس ہاتھ بھی نہیں ہوتے،
ایسے ہاتھ نہیں بنائے اللہ نے اس کو کہ جس سے وہ خارش بھی کر سکے. تو کتے کو جب خارش ہو جائے تو بیچارہ کبھی ادھر منہ مارتا ہے کبھی ادھر منہ مارتا ہے, پریشان ہوتا ہے. انہوں نے جب اس کتے کو اس حال میں دیکھا تو انہوں نے کتے کو لیا, اس کو نہلایا, دھلایا, تیل لگایا, وہ کتا بالکل ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کتے کی خدمت پہ ایسے راضی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے زمانے کا ولیوں کا سردار بنایا اور کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ, جو تبلیغ کے ساری دنیا کے دوسرے امیر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت دین کا کام لیا. ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کا پیغام اور کلمے کا پیغام پہنچایا. کروڑوں انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا. فرمانے لگے یہ اللہ نے جتنا مجھ سے دین کا کام لیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک وجہ سے لیا ہے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت وہ کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے دین کا اتنا بڑا کام لیا؟ فرمانے لگے ایک دن نظام الدین بستی کے نلکے کے پاس ایک چھوٹی بچی ایک مٹکے کو لے کر آئی پانی بھرنے کے لیے. غریب کی بیٹی تھی, گھر میں پانی نہیں تھا. مسجد کے باہر جو ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا اس سے پانی بھرنے کے لیے آئی. جب وہ آئی تو اس سے پانی بھرا نہیں جا رہا تھا چونکہ وہ چھوٹی سی بچی تھی, شاید ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا. میں نے دیکھا تو آگے بڑھ کر میں نے اس کا پانی بھی بھر دیا اور مٹکے کو اٹھا کے اس کے گھر پہ بھی پہنچایا. مجھے لگتا ہے اللہ کو یہ نیکی ایسی پسند آ گئی کہ اللہ نے ساری دنیا میں میرا پیغام پہنچا دیا. مخلوق کو کام آنا, مخلوق کی حاجت پوری کرنا, مخلوق کو خوش کرنا, مخلوق کے دکھ میں اسے کام آنا, یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے زیادہ قریب ترین راستہ ہے اور سب سے زیادہ جلد پہنچنے والا راستہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دفعہ ہمارے نبی کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. مسجد کے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا اور آ کے اس نے اپنا رونا شروع کر دیا, آ کے اپنے دکھڑے سنانا شروع کر دیے. میرے ساتھ یہ مسئلہ, وہ مسئلہ, غموں کا انبار لگا دیا اس نے. جب اس نے بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اگر آپ کہیں تو میں فلاں آدمی سے آپ کے لیے بات کر لوں تاکہ آپ کے ساتھ آسانی ہو جائے, آپ کے مسائل کا کوئی حل نکل آئے. کہنے لگے حضرت اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے, یہ تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عباس اسی وقت اٹھے اور مسجد سے باہر نکلنے لگے. جب باہر نکلنے لگے تو اسی شخص نے جس کے کام سے اٹھے تھے اس نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں نا, اعتکاف کے بات کر لینا. آپ اعتکاف میں نہیں ہیں, کیا آپ اعتکاف بھول گئے؟ فرمانے لگے نہیں, مجھے اعتکاف بھولا نہیں ہے, اعتکاف مجھے یاد ہے, لیکن مجھے اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے مجھے صاحب قبر کا فرمان بھی یاد ہے, اعتکاف بھی مجھے یاد ہے, اس صاحب قبر کا فرمان بھی یاد ہے, جو کسی مسلمان کے کام کے لیے چند قدم چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا اجر عطا فرمائیں گے. مسلمان کو کام آنا اتنا عظیم شان عمل, اتنی عظیم شان نیکی ہے. بے دینی کا دور دورہ ہے, ہر طرف مادیت پرستی چل رہی ہے اور دنیا سے ایسی محبت ہو گئی ہے, پیسے سے اتنی محبت ہو گئی ہے, مال سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ یہ مال کے پرستار اور مال سے محبت کرنے والے اوروں پہ تو کیا اپنے پر بھی خرچ نہیں کرتے. بخل کی انتہا ہے اور بخیل آدمی چاہے کتنا عبادت گزار کیوں نہ ہو, ہمارے نبی کا ارشاد ہے بخیل آدمی اللہ سے دور ہے چاہے عابد پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو, اور سخی آدمی اللہ سے قریب ہے چاہے کتنا گناہ گار کیوں. ہمارے نبی سخی تھے,
ہمارے نبی نے اپنی امت کو سخاوت سکھائی، ہمارے نبی نے اپنی امت کے اندر نفسا نفسی پیدا نہیں کی، بلکہ ہمارے نبی نے اپنی امت کے اندر ایثار، ہمدردی، خیر خواہی کا ایسا جذبہ بھرا کہ ہمارے نبی کے صحابہ بھی صرف اپنوں کے لیے نہیں، اوروں کے لیے بھی تڑپتے تھے، صرف اپنوں کے لیے نہیں، اوروں کے لیے بھی تڑپتے تھے۔ ایسی ان میں رحم دلی، ایسی ان کے اندر ہمدردی، ایسی ان میں خیر خواہی تھی۔ ہمارے نبی کے زمانے میں لوگ آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، غیر مسلم دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، تو جتنے لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے تھے آپ علیہ السلام ان کی مہمانی کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ جو مہمان آپ کی مہمانی سے بچ جاتے تھے، مزید کی جب گنجائش نہیں رہتی تھی تو آپ اسے صحابہ میں تقسیم کرتے تھے۔ تو کوئی صحابی کچھ لے جاتا، کوئی کچھ لے جاتا، کوئی کچھ لے جاتا، یہاں تک کہ سارے مہمان تقسیم ہو جاتے۔ حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 70 مہمانوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ کتنے مہمانوں کو؟ 70 مہمانوں کو ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، ہمارے نبی نے مہمانوں کو تقسیم کیا، کرتے کرتے ایک مہمان باقی رہ گیا۔ ہمارے نبی کے گھر میں گنجائش نہیں تھی، آپ کے 9 گھر تھے، 9 گھروں میں آپ نے پیغام بھیجا، کہیں سے کچھ پیغام نہ آیا، اور کسی گھر میں کھانے کے لیے کھجور کا دانہ بھی نہیں تھا اور پینے کے لیے دودھ کی پیالی بھی نہ تھی۔ ہمارے نبی پریشان تھے، آپ فرما رہے تھے کوئی ہے جو اللہ کے اس مہمان اور میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ کوئی ہے ایسا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری جو خود صاحب فاقہ اور خود فقیر قسم کے آدمی تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کا مہمان میرا مہمان، میں اس کی مہمانی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ ان کو لے جا کر گھر کے دروازے کے باہر کھڑا کر دیا اور گھر کے اندر گئے اور بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ کہنے لگی آج تو کچھ بھی نہیں ہے، بس تھوڑا سا کھانا ہے، وہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بچا کے رکھا ہے، باقی آپ نے بھی فاقے سے سونا ہے، میں نے بھی فاقے سے سونا ہے، آپ نے بھی بھوک سے رات گزارنی ہے، میں نے بھی رات کو بھوک سے گزارنا ہے، اور بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کی سخاوت پہ قربان جائیں، فرمانے لگے اپنی بیوی سے کہ بچوں کو بھی بہلا پھسلا کے بھوکا سلا دو اور یہ کھانا مہمان کے لیے رکھ لو، اللہ کے نبی کا مہمان کھائے گا، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ پھر فرمانے لگے، اپنی بیوی سے فرمانے لگے جب ہم کھانا رکھیں گے تو یقیناً مہمان ہمیں بھی کہے گا کہ بھئی تم بھی تو کھاؤ، تم بھی تو کھاؤ، تو ہم بھی مہمان کے کہنے پر اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ لیکن کھانا چونکہ اتنا نہیں ہے کہ ہم بھی کھا سکیں، مہمان بھی کھا سکے، اس لیے جب کھانا رکھا جائے اور ہم بھی بیٹھ جائیں، تم چراغ کو ٹھیک کرنے سے ارادے سے اٹھنا اور پھونک مار کے اسے بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے، ہم منہ چلائیں گے، مہمان کھانا کھائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ چنانچہ ابو طلحہ انصاری نے ایسے ہی کیا، مہمان کو اندر لائے، کھانا سامنے رکھا، بیوی اٹھی چراغ کو ٹھیک کرنے کے ارادے سے اور اس کو بجھا دیا اور اندھیرا ہو گیا۔ ابو طلحہ منہ چلاتے رہے، ام سلیم منہ چلاتی رہیں اور مہمان کھانا کھاتا رہا۔ کسی کو نہیں پتا چلا کہ ابو طلحہ نے آج کتنی بڑی قربانی کی ہے۔ جب ابو طلحہ انصاری صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ نے فرمایا ابو طلحہ تیری رات کی مہمانی اللہ کو بڑی پسند آئی ہے، اور تیری شان میں اللہ نے قرآن پاک کی آیت اتاری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے نبی کے صحابہ کے اخلاق کے کیا کہنے کہ خود بھوکے سو جاتے ہیں، مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی تربیت تھی، یہ ہمارے نبی کی تربیت تھی، یہ ہمارے نبی کی تربیت تھی کہ ہمیشہ صحابہ اوروں کو ترجیح دیتے تھے، خود پریشانی سہ جاتے تھے، خود پریشانی برداشت کر لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے لیس بالمؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، غور سے سنیے گا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا
جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے، اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہو، مومن نہیں ہو سکتا۔ چاہے عشاء بھی پڑھی ہو، تہجد بھی اٹھ کے پڑھ لے، لیکن خود پیٹ بھر کے سویا ہے اور پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں ایسا نفسا نفسی کا آدمی یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ایمان انسان کے اندر اوروں کا احساس پیدا کرتا ہے، اوروں کے لیے رحم دلی پیدا کرتا ہے، اوروں کے لیے ہمدردی خیر خواہی پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پہ رحمان کو بھی بڑا رحم آتا ہے، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ میرے دوستو، ایمان کا تقاضا ہے اوروں پہ رحم کھانا، اوروں کے کام آنا، اوروں کی راحت رسانی کا باعث بننا، اوروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور اوروں کی دل آزاری کرنا، اوروں کے کام نہ آنا، نفسا نفسی کی زندگی گزارنا، اس زندگی کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جتنا انسان اللہ کے قریب مخلوق کی خدمت کر کے، مخلوق کی ہمدردی کر کے، مخلوق کی خیر خواہی کر کے پہنچ سکتا ہے، اتنا کسی اور طریقے سے نہیں پہنچ سکتا۔ اس وقت سارے ملک کے اندر امت مسلمہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حال بھیجا ہے، ایک پریشانی بھیجی ہے، ایک آفت بھیجی ہے، ایک بلا بھیجی ہے، ایک تکلیف بھیجی ہے۔ ہر طرف سیلاب ہی سیلاب، پانی ہی پانی، اور گھر گھر کے گھر بہہ گئے، بستیوں کے نام و نشان مٹ گئے، اور یہ پانی گھروں کو بہا کر لے گیا، اور جانوروں کو بہا کر لے گیا، گھر کا ساز و سامان بہا کر لے گیا، اور لاکھوں دنیا میں لاکھوں اس ملک میں ایسے مرد، عورتیں اور بچے ہیں جو بیچارے کئی دن سے بھوکے ہیں۔ امداد کرنے والے امداد کر رہے ہیں، مدارس کے لوگ ماشاءاللہ ان متاثرہ علاقوں میں پہنچے ہوئے ہیں، علماء پہنچے ہوئے ہیں، طلباء پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ اہل دیندار طبقے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہ دیندار طبقہ ماشاءاللہ ایسے علاقوں میں پہنچا ہوا ہے۔ لیکن جتنے علاقے متاثر ہیں اتنے علاقوں میں یہ امداد والے ابھی نہیں پہنچ پائے۔ ابھی بھی ہزاروں بچے ایسے ہیں جنہوں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ ان کی مائیں اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے بچوں کو سنبھالیں، اور اپنی عزت کو سنبھالیں، اپنے برقعے کو سنبھالیں۔ عجیب و غریب ایک حال اس امت پہ آیا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ ہمارے اپنے گناہوں کی نوسط ہے، تو اس وقت اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم دو کام کریں۔ جن کے گھر پکے ہیں، جن کو اللہ نے بنگلہ دیا ہے، جن کو اللہ نے فلیٹ دیا ہے، جن کو اللہ نے شہر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، گنجائش عطا فرمائی ہے، وہ یہ نہ سوچیں کہ ہماری بارش تو بند ہو گئی، ہماری سڑکیں تو خشک ہو گئیں، ہماری گلیوں کا پانی تو خشک ہو گیا، ہماری نالیاں اور گٹر تو بہنے لگ گئے، لہٰذا ہمیں کسی سے کیا سروکار۔ میرے دوستو، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ تحقیق کریں، گھوٹکی کا کیا ہوا، شکارپور کا کیا ہوا، راجن پور کا کیا ہوا، اور ڈیرہ غازی خان کا کیا ہوا، سلیمان اور کوہ سلیمان کا کیا ہوا۔ اور ابھی مجھے جمعے کی بیان سے پہلے سوات کے دوستوں کا فون آیا کہ بحرین کا جو ڈیم ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، بحرین کا ڈیم ٹوٹ گیا ہے، اور سوات شہر کے بھی ڈوبنے کے خطرات ہو گئے ہیں، اور حکومت نے اس کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ اور وہ جو دریائے سوات ہے جس میں تھوڑا تھوڑا پانی نیچے سے جا رہا ہوتا ہے، وہ ایسے بھر کے جا رہا ہے جیسے کراچی کا سمندر بن گیا ہو۔ تو ہر طرف پریشانی، اور بلوچستان تو سارا ہی ڈوب گیا، ہر طرف پریشانی، ہر طرف مصیبت ہی مصیبت۔ کتنی عورتیں ہیں جو سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور رو رہی ہیں، نہ بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں، نہ بچوں کو کھانا دے سکتی ہیں، نہ اپنی عزت اور عفت کو بچا سکتی ہیں۔ یہ وقت ہے جنت بنانے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا۔
خدائے پاک کی قسم جو ایسے موقع پہ مخلوق کے کام آئیں گے، مخلوق کی راحت کا ذریعہ بنیں گے، مخلوق کے لیے راحت رسانی کا باعث بنیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے اتنا راضی ہوں گے کہ جتنا ساری زندگی عبادتیں کر کے اللہ ان سے اتنا راضی نہیں ہوں گے۔ تو اس وقت دو کام کرنے کے ہیں، دو کام کرنے کے ہیں جو اس وقت ہماری اشد ضرورت ہے۔ دیکھیں جو حال ان پہ آیا یہ حال ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اگر یہ کوٹڑی کا دریا اس کا بند ٹوٹ جائے تو یہ وحدت کالونی بچ جائے گی، یہ قاسم آباد بچ جائے گا، اور یہ کراچی کا سمندر اگر امنڈ آئے تو کراچی بچ جائے گا، کیا یہ نوری آباد بچ جائے گا، کیا یہ حیدرآباد بچ جائے گا، کیا یہ سارا سندھ بچ جائے گا؟ اللہ بڑے بے نیاز ہیں، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حال بھیجا ہے ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، ہماری جنت بنانے کے لیے۔ جن پہ پریشانی آئی ہے، جن پہ سیلاب آیا، جن کے گھر ٹوٹ گئے، قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے ان کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حبیب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ طبیب بھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب میرے بندے گناہ کرتے ہیں اور پھر فوراً توبہ تائب ہو جاتے ہیں اور مجھے منا لیتے ہیں تو میں ان کا حبیب ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اور جب میرے بندے گناہ تو کرتے رہتے ہیں، توبہ کرتے نہیں ہیں، معافی مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَأَنَا طَبِيبُهُمْ، پھر میں ان کا طبیب بن جاتا ہوں، میں ان کا آپریشن کرتا ہوں، میں ان پہ پریشانیاں بھیجتا ہوں، میں ان پہ حالات بھیجتا ہوں، میں ان پہ سیلاب بھیجتا ہوں، میں ان پہ زلزلے بھیجتا ہوں، میں ان پہ مہنگائی بھیجتا ہوں، میں ان پہ قتل و غارت کو مسلط کرتا ہوں، میں ان پہ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے چلتے چلتے انسان کے پاؤں میں کانٹا بھی لگ جائے نا، کانٹا بھی چبھ جائے، اس سے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اتنا بڑا حال، اتنی بڑی پریشانی، اتنی بڑی مصیبت، جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھیں اور جنہوں نے فلمیں دیکھیں، جنہوں نے ڈرامے دیکھے، جنہوں نے ننگی تصویریں دیکھیں، جنہوں نے لڑکیوں سے یاریاں لگائیں اور برائی میں اپنی زندگیاں گزاریں، ان پہ تو سیلاب آیا، ان کے گھر ٹوٹ گئے، ان کے جانور بہہ گئے، اسی سے ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ہم پہ چونکہ یہ حال نہیں آیا تو ہماری بخشش کا سامان ابھی آیا نہیں ہے۔ اگر ہم توبہ کر لیں، اللہ بغیر حال بھیجے، بغیر پریشانی بھیجے معاف کر دے گا۔ اور اگر ہم ان متاثرین کی امداد کریں، ان کی مدد کریں اور ان تک پہنچیں، ان تک کھانا پہنچائیں، ان تک راشن پہنچائیں، ان کے گھر بنانے کا انتظام کریں، ان کی رہائش کا انتظام کریں، تو یہ ہمارے لیے جنت کا باعث بنے گا، بخشش کا باعث بنے گا، اللہ پاک کی رضا کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑ لگاؤ اللہ کی بخشش کی طرف اور دوڑ لگاؤ جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، اللہ کی اس جنت کی طرف جس کی صرف چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس میں جائے گا کون؟ اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، اس میں صرف وہ جائے گا جو متقی ہوگا۔ اچھا متقی کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس جنت میں جائیں گے وہ جو تنگی میں بھی اور فراخی میں بھی اللہ پاک کے نام پہ خرچ کرتے ہوں گے۔ کتنا آسان ہو گیا مسئلہ، کتنا آسان ہو گیا۔ جس کو جو مالدار ہے وہ زیادہ دے، جو غریب ہے وہ اپنی گنجائش کے بقدر دے۔ ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ای صدقت افضل، سب سے اچھا اور سب سے زیادہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا، آپ علیہ السلام بظاہر یہ جواب بنتا ہے کہ جہاد میں اپنے پیسے لگا دے، جہاد میں پیسے لگا دے، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، یہ سب سے بڑی کمائی ہے۔ آپ نے فرمایا جہد المقل، جب غریب اپنی جیب سے کچھ کاٹ کے دے دیتا ہے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔
جہد المقل، غریب کا صدقہ کرنا، جس کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہے، اس کے اپنے ہی لالے پڑے ہوئے، وہ بھی اپنی جیب سے جب 100 روپے نکال کے کسی غریب کا کام کرنے کے لیے لگا رہا ہے، یہ صدقہ سارے صدقوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو بھائیو، 2 کام اس وقت کرنے کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان متاثرین کی امداد کی جائے، ان کے گھر بنائے جائیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا جائے۔ یقین جانو، کتے کو پانی پلانے والی بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت کی بخشش ہو گئی جب آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانوں کی خدمت کریں گے، اللہ کتنا راضی ہوگا۔ وہ تو عورت تھی بنی اسرائیل کی اور پانی پلایا کتے کو اور تھی فاحشہ، تو بخشش ہو گئی۔ جب آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھی انسانوں کی مدد کریں گے، امداد کریں گے، اللہ کتنا راضی ہوگا، اللہ کتنا خوش ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو کتنی راحت ہوگی۔ ایک کام تو یہ کرنے کا ہے، اس کے لیے آپ کوئی مستند رفاہی ادارے تلاش کریں، کوئی مستند ٹرسٹ تلاش کریں جن کا تعلق دیندار طبقے کے ساتھ ہو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو، معتمد ہوں، قابل اعتبار ہوں۔ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، اور نہیں کر سکتے 100 روپے ہی ان کو پہنچا دو، اور نہیں ہو سکتے تو 1000 روپے ہی ان کو پہنچا دو، اور نہیں ہو سکتے تو 2-4 جوڑے ہی ان کے حوالے کر دو۔ آپ کا کپڑا جب غریب کے جسم پہ جائے گا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا، اس کے جسم پر جب تک اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی باقی ہوگا، تب تک کپڑا دینے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اللہ اکبر! ایک دھاگا بھی اس کا اگر اس غریب کے جسم پہ رہے گا، آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ تو جو جتنا کر سکتا ہو ضرور کرے۔ اس موقع پہ بخل سے کام لینا، کنجوسی سے کام لینا، بے حسی سے کام لینا اور سنگ دلی سے کام لینا، یہ انسانیت نہیں ہے۔ اس لیے میں بھی اس کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اس کی نیت کریں، امیر بھی اس کی نیت کریں، غریب بھی اس کی نیت کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اور اگر ہو سکے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا جمیل صاحب کو اس کی توفیق دے کہ سارے مجمع کی طرف سے آئی ہوئی امداد کا کوئی ٹرک بھر کے اس علاقے میں بھیج دیں، اس علاقے میں جا کے اپنے ہاتھ سے بانٹ دیں، تو یہ تو سب سے زیادہ اس سارے مجمع کے لیے قابل اطمینان بات ہو جائے گی۔ تو بھئی ایک کام تو اس وقت ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ ان متاثرین کی ہم امداد کریں، کپڑوں سے، پیسوں سے، کھانے سے اور مختلف اشیاء کے ذریعے سے۔ ایک کام تو یہ کرنے کا ہے۔ دوسرا کام جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے گناہوں سے توبہ کریں اور ہر علاقے میں جا کر ان سے گناہوں سے توبہ کروائیں۔ اس لیے کہ یہ جو حال آیا، یہ جو بادل برسے اور یہ جو سیلاب آیا اور یہ جو بستیاں بہہ گئیں اور یہ جانور بہہ گئے اور یہ اتنی بڑی پریشانی جو آئی، یہ خامخواہ نہیں آئی۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ فرماتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں، اپنے بنے ہوئے بندوں پہ بھلا میں کیسے ظلم کروں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور اللہ کیسے کسی پہ ظلم کر سکتا ہے؟ بندے اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنے لیے عذاب کا سامان بناتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی ضرورت امداد سے بھی پہلے اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنے علاقے سے اور ان تمام متاثرہ علاقوں میں جا کر اس سارے مجمع سے استغفار کرائیں، توبہ کرائیں، ان کو یہ بات سمجھائیں کہ اتنا بڑا حال آ گیا ہے، اب تو نمازیں پڑھنا شروع کرو، اب تو بے حیائی سے بچو، اب تو اس فیس بک کی لعنت سے بچو، اب تو اس یوٹیوب کی لعنت سے بچو، اب تو ان فلموں سے اور عورتوں سے اختلاط سے اور اس بدکاری اور بے حیائی سے اور اس میوزک سے اور گانے سننے سے اور اوروں کے حق دبانے سے، اوروں کا دل دکھانے سے، ماں باپ سے بدتمیزی سے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے سے، ان ساری باتوں سے توبہ کرو۔ ہر ایک کو جا کے سمجھانے کی ضرورت ہے،
ہر ایک سے استغفار کرانے، توبہ کرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے میرے نبی، جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں کبھی ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ یہ تو بہت بڑی گارنٹی ہو گئی، لیکن چونکہ ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، ہمارے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ہمارے نبی حیات ہیں، ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارے نبی مدینے میں موجود ہیں، جو جاتے ہیں ان کا سلام سنتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں سے اور اس دنیا سے وہ مخفی ہو گئے، پوشیدہ ہو گئے، پردہ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد جب تک آپ کی امت مجھ سے معافی مانگتی رہے گی، استغفار کرتی رہے گی، میں پھر بھی ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ اگر سارا پاکستان ایک دفعہ تصویر لے کر بیٹھ جائے اور اللہ سے کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، تو پاک ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، اے اللہ میں ظالم ہوں، مجھ سے گناہ ہو گئے، تیری نافرمانی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ سارے پاکستان کی عوام اگر یہ آیت کریمہ شروع کر دے، اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دے، خدائے پاک کی قسم اللہ آج بھی وہ کرے گا جو اللہ نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کی بد دعا سے سیلاب آیا تو پہاڑ بھی ڈوب گئے، شہر بھی ڈوب گئے، جنگل بھی ڈوب گئے، صحرا بھی ڈوب گئے۔ آخر 40 دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر پھرتی رہی، پھر اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ کیا حکم فرمایا؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے آسمان اب تھم جا، اے زمین جو پانی کھڑا ہے اسے نگل جا۔ اللہ کا امر آیا، آسمان تھم گیا اور پانی زمین میں غائب ہو گیا۔ اگر سارا پاکستان اور ساری پاکستان کی عوام سچی بات ہے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، نمازوں کے اہتمام کی نیت کر لے، نمازوں کی پابندی کی نیت کر لے، ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دے، اپنی بیویوں سے بدتمیزی کرنا چھوڑ دے، کوئی کسی کا حق نہ کھائے، اور برائی سے، فحاشی سے، بدماشی سے، زنا سے اور رشوت سے اور جھوٹ سے، بددیانتی سے، ان سارے گناہوں سے توبہ طائب ہو جائے، خدائے پاک کی قسم اللہ آج ان کے پانی کو خشک کر دے گا اور بادلوں کو روک دے گا۔ اس لیے ہم اور آپ اپنی ذات سے بھی توبہ کریں، اپنے گھر والوں سے، اہل و عیال سے، رشتہ داروں سے، سارے علاقے سے توبہ کرائیں، اور ان علاقوں میں جا جا کے ان کی امداد بھی کریں اور ان سے استغفار بھی کرائیں، ان سے توبہ بھی کروائیں۔ تو بھائی تیار ہیں انشاءاللہ؟ سچی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ سچی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ سچی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں، ہر ایک سے توبہ کرائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو اور امت پہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔